الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو بشارت دیجئے دردناک عذاب کی، جس دن تپایا جائے گا دوزخ کی آگ میں، پھر داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو، اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا خزانہ، چکھو اس کو جو تم جمع کر رہے ہوتے تھے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے، الحمدللہ 9واں روزہ ہے، پہلا عشرہ بالکل قریب پہنچا ہے اپنے اختتام کو۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جس نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے عنایت فرمائے ہیں، جو باقی روزے ہیں اللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ وہ ہمیں نصیب فرما دے۔ ہمارے بزرگوں کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی، ہمارے رشتہ داروں کو بھی، بیماروں کو بھی، کمزوروں کو بھی، ضعیفوں کو بھی اللہ رب العزت کی ذات سارے کے سارے روزے رمضان المبارک اور ان کی برکتیں اور ان کے انعامات جو ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم سب کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور فرما برداری ہے، جو بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو بجا لانا ہے۔ ان کا حکم آتا ہے کہ تم نے کھانے پینے سے اپنے کو روکنا ہے، روزہ رکھنا ہے، ہم ان کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں، کھانے سے اور پینے سے، نفسانی خواہشات سے صبح سے لے کر شام تک اپنے کو روک لیتے ہیں کہ یہ ہمارے مالک کا اور ہمارے خالق کا ہمارے لیے حکم ہے۔ ان کا بلانے والا ہمیں اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ ہم کام چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں اور پھر اپنی زبان کال سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اور اپنے لیے جو پہلے چیزیں جائز تھیں، ہمارے لیے ٹھیک تھیں، ان چیزوں کو نماز کی نیت کے ساتھ ہی ہم اپنے لیے حرام قرار دے دیتے ہیں۔ نہ کسی سے بات ہے، نہ کسی کے ساتھ اشارہ ہے، نہ کسی کے ساتھ گفتگو ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ عبادات ہیں، ان میں سے ایک عبادت جو ہے وہ حج ہے۔ پیسے والے حضرات زندگی کے اندر ایک دفعہ ان کو اس فریضے کی ادائیگی ہے۔ الحمدللہ حجاج کرام درخواستیں بینکوں کے اندر جمع کرا رہے ہیں،
تقریباً 12 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے حج کے سفر کے لیے، اور مکہ معظمہ پہنچنا ہے اور پھر حج کو ادا کرنا ہے۔ اگر اس سے زیادہ بھی خرچہ کیوں نہ ہو، ہم اللہ کے بندے ہیں، بندے کا معنی ہے حکم پورا کرنے والا، جو مالک کا حکم ہوگا، جو ہمارے لیے طاقت اور استطاعت ہوگی، اور حکم ہی ہمارے لیے وہ ہوتا ہے، تو پھر ہم نے اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ اور الحمدللہ سینکڑوں نہیں، پاکستان ہی سے ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے درخواستیں جمع کرا رہے ہیں۔ 90,000 کا سرکاری کوٹا ہے، تقریباً آج کی ڈیٹ تک 75,000 آدمیوں نے حج کے لیے درخواستیں دے دی ہیں، اور 2-3 دن کا حکومت نے یہ چھٹی آ گئی کل کی، تو یہ 2-3 دن یعنی ہفتے والا دن بھی اور اتوار والا دن بھی، سوموار والا دن، سوموار تک جو ہے وہ آدمی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں، اور جو باہر سے پیسے منگوائیں وہ 7 تاریخ تک ان کے لیے اجازت ہے، وہ پیسے جمع کرا لیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، جو اپنے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس حکم کو پورا کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بندے قیامت تک اس کا حکم پورا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو ہم نے تم کو مال دیا ہے، اور اس مال میں سے ہمارے راستے کے اندر سال کے بعد، صرف سال کے بعد جو ہم نے تمہیں مال دیا، اس مال میں سے سال کے بعد صرف 2.5% تم نے اللہ کے راستے کے اندر نکالنا ہے، جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمارے لیے فرض ہے اس کی ادائیگی۔ فرائض اسلام میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی اہم ترین فریضہ ہے، اور اس فریضے کی ہم نے ادائیگی کرنی ہے۔ الحمدللہ دنیا جہان کے مسلمان سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد کے اندر مسلمان اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہیں، اور سال کے بعد اپنے مال میں سے اللہ کے لیے زکوٰۃ کو نکالتے ہیں، اور اس زکوٰۃ کو ادائیگی کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ میرے بھائی، مال میں سے اللہ کا حکم ہے، اور اس نے کہا ہے کہ 2.5% ادا کر دو، وگرنہ دنیا دار جو ہوتے ہیں وہ کتنا بڑا بڑا ٹیکس لیتے ہیں اور کتنے زیادہ پیسے وصول کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی عزیز آپ کا باہر ہے اور وہاں ملازمت کرتا ہے، اس سے پوچھیں کہ اس کی تنخواہ اگر $3,000 ہے تو $1,000 کے قریب، $800 کے قریب ہر مہینے اس کی تنخواہ میں سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ پہلے کاٹا جاتا ہے، اور اس کو اس کی محنت کے اور مزدوری کے پیسے جو ہیں وہ بعد میں دیے جاتے ہیں۔ یہ 3 میں سے اگر 1,000 یا 800، آپ کو پتہ ہے کتنے فیصد بنتا ہے؟ تقریباً 30% بنتا ہے۔ یہ دنیا دار لوگ جو پیسے وصول کرتے ہیں، یہ 30% وصول کرتے ہیں، اور بلکہ وصول بھی کیا، پہلے وصول کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ادائیگی کرتے ہیں جو اس نے محنت کی ہے اور کوشش کی ہے۔ اللہ کی زمین پر ہم چلتے ہیں، اللہ کا یہ آکسیجن ہوا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں مفت کے اندر۔ اللہ بچا لے اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے جن کو یہ سانس کی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ سانس ان کے لیے، یہ جو فضا کے اندر ہے، یہ ان کے لیے کافی نہیں ہوتا، تو مصنوعی طور پر ان کو جو سانس دینا پڑتا ہے اس کی کتنی قیمت ہے، اور اس کا کتنا بڑا خرچہ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ تکلیف الگ ہے، مشقت الگ ہے، اور خرچہ اس کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی زمین بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فضا میں جو ہمارے لیے سانس لینے کے لیے اللہ کی ذات نے رکھا، ہم اس کو بھی مفت کے اندر حاصل کرتے ہیں۔ ٹوٹی کھولی اور زمین سے ہم کتنا پانی جتنا چاہتے ہیں، اللہ کی زمین میں سے اللہ کا پانی جو خزانہ ہے اس کو ہم نکالتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ خوبصورت چھت اللہ کی ذات نے آسمان کی شکل کے اندر ہمارے اوپر قائم کر رکھا ہے، تو پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ پہلے 2.5% نکالو اور پھر اس کے بعد کہا تمہارے پاس پیسے آئے ہیں
ٹھیک ہے حساب کر لو، یہ اس تاریخ میں آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں، پہلے پیسے نہیں تھے۔ کتنے؟ تقریباً 1,15,000 روپیہ چاندی کا، 52.5 تولے جو چاندی ہے اس کی قیمت تقریباً 1,12,000 یا 15,000 کے قریب، چونکہ ریٹ بڑھتا کم ہوتا ہے، اتنے کے قریب پیسے بنتے ہیں۔ 50,000 ہے، لاکھ ہے، کوئی معاف ہے کچھ نہیں۔ اگر اتنے پیسے آ گئے یا اس سے زیادہ پیسے آ گئے لکھ لو، نہیں تم سے زکوٰۃ لینی، 2.5% نہیں لینا، کام کرتے رہو اور کھاتے رہو کھلاتے رہو، اور دیکھو جب آئندہ رمضان آتا ہے، تم نے حساب کیا تھا، آئندہ رمضان آتا ہے اس وقت حساب کر لو، جو تمہارے پاس کل پیسے جمع ہو گئے، جو پہلے تھے وہ بھی، اور اس کے ساتھ جو اضافہ ہوا وہ بھی، اور جو تم خرچ کر چکے وہ معاف ہیں، جو کھا لیے وہ معاف ہیں، جو اب تمہارے پاس پیسے جمع ہیں ان کو اکٹھا کر لو، اور پھر اس کے بعد 2.5% نکال کر ایک الگ سا لکھ لو کہ اتنے جو میرے پاس 2 لاکھ تھا تو 2.5% 5,000 بنتا ہے، اور ایک جگہ پر لکھ لو کہ میں نے 5,000 روپیہ ادا کرنا ہے۔ پھر یہ نہیں کہا کہ فوراً ادا کر دو، کہا اپنی مرضی کے ساتھ جہاں تم سمجھتے ہو تھوڑے تھوڑے پیسے ادا کرتے رہو، سال بھر کے اندر اس کو ادا کر دو۔ پھر یہ نہیں کہا کہ یہ کہاں دینا ہے، بھائی کو دے دو غریب ہے، بہن کو دے دو اگر غریب ہے، چاچا کو دے دو اگر غریب ہے، ماموں کو دے دو اگر غریب ہے، چچا کی جو اولاد ہے، بھتیجے بھتیجیاں چچا کے جو اولاد ہے، کزن تمہارے، ان کو دے دو، بہنوں کی اولاد کو دے دو، بھائیوں کی اولاد کو دے دو، جو گھر کے افراد ہیں، خامد بیوی کو نہیں، بیوی خامد کو نہیں، اولاد والدین کو نہیں، اور والدین اپنی اولاد کو نہیں، یہ گھریلو رشتے چھوڑ دو۔ اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں اور غریب ہیں اور مستحق ہیں اور مسکین ہیں ان پر خرچ کر دو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں تجھے زکوٰۃ دے رہا ہوں، بیٹا میں تجھے بھتیجے کو میں تمہیں زکوٰۃ، نہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معاملہ تمہارا اور تمہارے اللہ کا ہے، وہ جانتے ہیں تم کس نیت کے ساتھ دے رہے ہو۔ جب تم نے نیت یہ کی کہ یہ جو میرا فریضہ ہے زکوٰۃ، میں اس کی ادائیگی کر رہا ہوں، اب جس کو دیا جا رہا ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہے، تاکہ عزت نفس اس کا بھی باقی رہے۔ اس کو ہدیہ کہہ دو، اس کو عطیہ کہہ لو، اس کو تعاون کہہ لو، اور اس کو کہہ لو میں تمہارا لگتا ہوں اور میں بڑا ہوں، اس لیے رمضان اور عید کا موقع ہے، جس طریقے کے ساتھ الفاظ بول کر اس کو کہہ دو، لیکن بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بتانا ضروری نہیں ہے جب تم سمجھتے ہو کہ اس جگہ پر میرا یہ فنڈ اور یہ زکوٰۃ جو ہے میری ادائیگی ہو سکتی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی ہم نے محنت کی، وہاں دنیا کے اندر نہیں کہتے، یورپ امریکہ میں جو ٹیکس کاٹا جاتا ہے کہ کوئی کہتا ہے ہم نے محنت کی، وہاں لے لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے چونکہ ہمارے لیے ایک امتحان کی چیز رکھی ہے کہ خوش دلی کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ بندے کو اختیار دو، جبراً اس سے زکوٰۃ وصول نہیں کرنی ہے، اور اس سے زبردستی زکوٰۃ کو نہیں لینا ہے۔ اور کہا تم اب تمہارے لیے آزمائش ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا تھا مال، تو کون تھا، کس باغ کی مولی تھا کہ تم یہ کہو کہ میرا مال ہے اور میری محنت ہے، میری کوشش ہے اور میرا بہترین فیصلہ ہے، اور میں نے جو بہترین کام کا انتخاب کیا ہے، مجھے تو اس کی وجہ سے یہ مال ملا اور دولت ملی اور میرے پاس یہ سرمایہ آیا ہے اور میرے لیے زمین سے پیداوار ہوئی ہے۔ قرآن نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، جو پانی پیتے ہو کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اگر اس کو کڑوا کر دیں تو کون ہے جو تمہارے لیے ماء معین، پاکیزہ صاف اور ستھرا تمہارے لیے پانی لا سکے؟ پھر کہا کہ اگر جو تم زمین کے اندر اگاتے ہو، کیا تم اگانے والے ہو ام نحن الزارعون، یا ہم اگانے والے ہیں؟ کتنے ہیں جو زمین کو نرم کر کے اور اس کے اندر بیج ڈالتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ کھیت باہر آ گیا،
جب اس کا فیصلہ آتا ہے، بارش آتی ہے، اولے پڑتے ہیں، وہ سارے کا سارا کھیت وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، اور وہ سارے کا سارا کھیت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کتنے ہیں بڑے سمجھدار ہیں، بڑی ڈگریوں والے ہیں، بڑے ان کے پاس روابط اور تعلقات ہیں، بڑی سمجھ رکھتے ہیں، بیچارے خالی ہاتھ آ جاتے ہیں، اور ان کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے، اور ان کو کچھ ملتا نہیں ہے، اور اس کا رزلٹ ان کے سامنے نہیں آتا، نہ ڈگریوں کا، نہ تعلقات کا، نہ محنت کا، نہ سمجھ کا، نہ عقل کا۔ کتنے انگوٹھا چھاپ ہیں، مٹی پر ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا بن جاتا ہے۔ جس چیز کو پکڑتے ہیں وہ چیز ان کے لیے بہت زیادہ نفع والی اور فائدے والی ہو جاتی ہے۔ رازق اللہ تعالیٰ ہے، انہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ دکان میں جو گاہک آتے ہیں، یہ تقسیم، کوئی لینے والا، کوئی دینے والا، کوئی خرچ کرنے والا اور کوئی اس سے وصول کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے لیے ہم نے یہ نظام بنا رکھا ہے۔ کسی کو دکان دے دی، اور کسی کو فیکٹری دے دی، اور کسی کو خریدار بنا دیا، یہ ہماری تقسیم ہے، ہم نے تقسیم کر رکھی ہے۔ ہمارے استاد مکرم مولانا تقی صاحب مد ظلہ علی کہتے واقعہ سناتے، کہتے ہیں ہمارے بھائی صاحب نے لاہور میں تھے، ان کا واقعہ سنایا۔ ادارہ اسلامیات پرانی انارکلی کے اندر دینی کتابوں کا ایک بڑا ادارہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بارش کا موسم تھا، تو پرانی انارکلی کو لوگ جانتے ہیں، بارش ہو تو وہاں پانی بہت کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ لیں یہ جو فرنیچر والا گلہ ہی ہے پرانی انارکلی، شاید اب ٹھیک ہو۔ تو وہاں پانی کھڑا ہوتا تھا۔ کہتے کہ میرے ذہن کے اندر آیا کہ آج چھٹی مارتے ہیں، اس لیے کہ اس بارش کے اندر پھر دینی کتابیں آج کسی کی کیا ضرورت ہوگی کہ خریدنے کے لیے آئے گا۔ پھر میرے ذہن میں آیا میرے لیے یہ حکم نہیں ہے، میرے لیے چل کر دکان کھولنا اور وہاں پر بیٹھنا ہے۔ گاہک میں لاتا ہوں، موسم لاتا ہے نہیں، گاہک تو اللہ تعالیٰ لاتے ہیں۔ کہتے میں پانی سے گزر کر دکان پر جا کر بیٹھ گیا۔ استاد مکرم کہتے ہیں بھائی جان نے کہا کہ آپ یقین کریں میں حیران رہ گیا اللہ کی قدرت سے۔ کسی نے چھتری پکڑی ہوئی ہے اور پانچے اونچے کیے ہوئے ہیں، پانی سے گزر کر آ رہا ہے، جی فلاں کتاب آپ کے پاس ہے جی۔ اور کہا عام دنوں کے اندر اتنی سیل نہیں ہے جتنی بارش والے دن جہاں پانی کھڑا تھا وہاں پر اللہ کی ذات نے گاہکوں کو بھیج دیا ہے۔ یہ تقسیم اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ جب اللہ دینے والا ہے اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہمیں حکم ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا، اس کا حکم نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ نکلو، حکم یہ ہے کہ کوشش کرو، حکم یہ ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، اور حکم یہ ہے کہ اس کے لیے محنت کرو۔ لیکن اعتماد اللہ کی ذات پر ہو کہ دینے والا اللہ ہے، اور اس کا حکم ملے گا، اور وہ راضی ہوگا، اور وہ دل کے اندر بات ڈالے گا تو گاہک میری طرف آئے گا اور یہ سودا خریدے گا، اور میری چیز بکے گی، اور میرے لیے پیسوں کی آمدنی ہوگی۔ یہ کبھی انسان بہت پریشان ہوتا ہے کہ آج کیا ہوگا، ادائیگیاں بھی ہیں، شام آتی ہے تو سوچتا ہے ادائیگیاں بھی ہو گئیں اور پیسے کچھ ہمارے پاس بڑھ بھی گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ میرے بھائی یہ ان کا نظام ہے اور وہ چلاتے ہیں، اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 2.5% اللہ رب العزت کے راستے کے اندر نکالنا ہے، جس کو زکوٰۃ کہا جاتی ہے۔ پھر دیکھیں کتنی مہربانی ہے، صرف 3 مالوں پر زکوٰۃ ہے۔ کتنے مالوں پر زکوٰۃ ہے؟ 3 مالوں پر زکوٰۃ ہے۔ کون سا؟ روپیہ پیسہ جیسا بھی ہے، جب تمہارا اپنا ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ نمبر 2 سونا اور چاندی، یہ استعمال کرتے ہو یا گھر میں ویسے ہی رکھا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ تیسری چیز جو سامان تجارت ہے جس کو خرید و فروخت کے لیے رکھا ہے اور اس کو خرید و فروخت کے لیے تم استعمال کرتے ہو، ایسے مال کی زکوٰۃ دینی ہے۔ 3 مالوں کی زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا ہے نا، بعض لوگ ہیرا، سونے کی انگوٹھی کے اندر ہیرا لگا دیتے ہیں، اور وہ ہیرا سونے سے زیادہ قیمت والا ہوتا ہے، اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔
ہیرے اور جواہرات کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ سونے کی ہے اور چاندی کی ہے اور مال تجارت کی ہے، اور اگر کسی نے ہیرے اور جواہرات رکھے اس لیے کہ ان کو بیچتا ہے اور ان کو خریدتا ہے تو یہ پھر سامان تجارت بن جائے گا، استعمال کے لیے ہیں۔ تو ہیرے اور جواہرات نہیں، سونا کسی حالت کے اندر ہو، استعمال کریں یا نہ کریں، یہ نکال دیں دل سے، دماغ سے۔ کیا جب گھر میں پڑا ہے اور مستورات اس کو استعمال کرتی ہیں تو اس کی تو زکوٰۃ نہیں، یہ تو استعمال کی چیز ہے، جس طرح کپڑے ہیں۔ یہ زکوٰۃ عبادت اللہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ تم نے کس کی زکوٰۃ دینی ہے اور کس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتی تھی، وہ آپ کے پاس آئی تو اس نے ایک ہار پہنا ہوا تھا، سونے کا تھا، کہا کہ اس سے زکوٰۃ دیتی ہو؟ یہ دوزخ کی آگ ہے اگر تم اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی زکوٰۃ کس پر نہیں ہے؟ موٹر سائیکل گھر میں ہے، کار گھر کے اندر ہے، بڑا قیمتی مکان گھر کے اندر ہے، اس میں صوفے بچھے ہوئے ہیں، اس میں برتن ہے، بستر ہیں، اپنے کپڑے ہیں، ایک نہیں دو گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، فیکٹری ہے، اس کی مشین لاکھوں کے نہیں کروڑوں کی مشینری ہے، فیکٹری کی ملکیت بہت زیادہ ہے، مارکیٹ کے آپ مالک ہیں اور دکانیں آپ کے پاس ہیں، ان سے آپ کرایہ کھاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مبارک ہے، کھاتے رہو، لیکن ان سے جو تمہارے پاس آمدنی ہوگی اور ان کو اکٹھا کر لو اور پھر اس کا 2.5% ادا کر دو۔ نہ تم نے مشینری کی قیمت لگانی ہے اور نہ ہی تم نے فیکٹری کی قیمت یعنی زمین کی اور اس کی تعمیر کی، اور نہ تم نے دکانوں کی قیمت لگانی ہے، نہ اس کے اوپر تعمیر کی قیمت لگانی ہے۔ کتنی سہولتیں اور کتنی آسانیاں ہیں، اور پھر اس کے بعد 2.5% ہم دینے کے بارے میں کچھ ہمارے اندر تردد ہو، اور پھر دینے والے کے بارے میں کتنی فضیلتیں بیان کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں۔ ایک فرشتہ بھلا کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے آپ اس کو دیجئے۔ فرشتوں کی دعا ہے اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے مال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور اللہ کی بتائی ہوئی جگہوں پر خرچ کرتا ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کرنا کام نہیں ہے، اور تیرے لیے دعا تو اللہ کے فرشتے کرنے والے ہیں۔ جب اللہ کا حکم اور اس کا فریضہ تو ادا کرنے والا ہے، اور دوسرا فرشتہ آتا ہے تو کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ جو روکنے والا ہے، تیرا فریضہ ادا نہیں کرنے والا ہے اور 2.5% نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے اور اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، لوگوں سود ختم کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، پیسہ آنا چاہیے کہاں سے آ رہا ہے، شمار کیا جاتا ہے کہ اس مہینے مجھے کتنے لگے ہیں۔ وہ جو موبائل کے اوپر ایک ایپ بنائی جاتی ہے اور پھر اس میں 100 کتنے ڈالر، اور پھر اس کے بعد ٹک 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 کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی پیسے آ رہے ہیں۔ یہ کل قیامت کے دن تیرے لیے یہ ایندھن بنیں گے آگ کا اور دوزخ کا۔ پتہ کیا ہے ان کا یہ آمدن کا ذریعہ کیا ہے، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جواب دینا ہوگا من مال ہی من این اکتسبا، مال کا تیرا ذریعہ کیا تھا۔ حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اچھے بھلے سمجھدار آدمی، پڑھے لکھے آدمی اس کے پیچھے لگ گئے ہیں ڈبل شاہ کی طرح، پتہ نہیں یہ کب کباڑا ہو جائے۔ ڈرو خدا سے، جو حلال اور طیب اور پاکیزہ ہے اللہ کی ذات نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ آپ آج ہمارے لیے برکت کا مطلب اور مفہوم سمجھنا مشکل ہو گیا۔ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقہ دینا اس کے اندر برکت ہے اور مال کی بڑھوتی ہے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے، آپ نے کمائی کر لی
اور زکوٰۃ ادا نہیں کی، بے برکتی تھی، کیا گھر گئے، آپ بیمار ہو گئے، بچہ ہو گیا، ہاسپٹل میں گئے، انہوں نے کہا جی یہ جی ٹیسٹ کرائیں، 20,000 روپیہ، وہ حالانکہ مال کمایا تھا لیکن اس میں اللہ کا حصہ نہیں رکھا تھا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں تھی۔ جب آدمی پیسے لیے، راستے میں کسی نے چھین لیے، پیسے لیے، کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے اس کا نقصان ہو گیا اور یہ وہ مال سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادوا الزکاۃ لا تخطئ البلاء، کہا زکوٰۃ ادا کرو، جو بلائیں ہیں وہ اس سے آگے نہیں جا سکتی ہیں کہ زکوٰۃ آدمی ادا کرنے والا ہو اور اس کے مال سے بلائیں اور مصیبتیں اس سے آگے چلی جائیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، لوگو اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ کے ساتھ کرو۔ جس مال کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے وہ بے برکتی اس مال کے اندر ملتی ہے، اور اس مال کے اندر جب بے برکتی ہوتی ہے تو وہ مال جو ہے وہ مبارک مال نہیں ہوتا۔ آدمی کماتا ہے، کہتے پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلا گیا ہے، لیکن جو طاہر اور پاکیزہ ہوتا ہے، جس میں سے حصہ نکالتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس کی ساری کی ساری ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، اور وہ کسی کے سامنے شکوہ اور شکایت کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، تباہی ہے اس آدمی کے لیے جو گن گن کر مال کو رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے یہ میرا مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ روندنے والی کے اندر اس کو پھینکا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، یہ آگ اللہ کی جلائی ہوئی ہے، جس آگ کے اندر زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے والا اس کو اس آگ کے اندر پھینکا جائے گا۔ اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ، اپنے مال کو پاک اور اچھا کرو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات نے کتنی سہولتیں دے دی، حساب کر لو اور تھوڑا تھوڑا ادا کرتے رہو۔ بھائی کو دے دو، بہن کو دے دو، ان کی اولاد کو دے دو جب وہ غریب اور مسکین ہیں، کہا اس طرح تمہارے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جب نماز اس کی ہم ادا کرتے ہیں، روزہ ہم نے اس کا رکھا ہے، اور حج کے لیے ہم بینکوں کے اندر پیسے درخواستیں جمع کرا رہے ہیں اس اللہ کے لیے، اسی اللہ کا حکم ہے سال کے بعد یہ 3 قسم کے مال، پیسہ، سونا چاندی اور سامان تجارت، اس کو جمع کر لو اور اس کا 2.5% جو تم نے لوگوں کا دینا ہے وہ نکال دو، جو لینا ہے اس کو جمع کر لو۔ آسان سا حساب ہے، جو تاریخ حساب کی ہے، جو ہر پیسے پر سال گزرنا نہیں، جو تاریخ حساب کی ہے، جو اس سے پہلے آ جائے اس کو جمع کر لو، جو اس سے پہلے نکل جائے اس کو نکال دو، اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، جن کے پاس پیسے ہیں، سونا اور چاندی ہے، اور جنہوں نے خزانہ جمع کر رکھا ہے اور اس میں سے اللہ کے راستے میں نہیں نکالتے، ان کو دردناک عذاب کے بارے میں بتا دیجئے۔ یہ ان کا روپیہ اور پیسہ اور یہ دولت اور مال اور سونا اور چاندی دوزخ کی آگ کے اندر اس کو تپایا جائے گا، پیشانی پر، پہلو پر اور پشت پر داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تیرا خزانہ اور تیری دولت اور تیرا پیسہ اور تیرا سونا اور چاندی تھا، چکھ اس کو، یہ تمہیں چکھنا پڑے گا، یہ اس کو سزا کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ اپنے مال کی حفاظت کرو، مصائب اور تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے کے اندر 2.5% ادا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس فریضے کی ادائیگی کی ہمیں فکر نصیب فرمائے۔
پھر زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ظاہری طور پر تمہیں پتہ ہے کہ اس کے حالات ایسے ہیں، اب اندر جانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے کسی ساتھی نے کہا کہ اگر کوئی مستحق ہو تو مفتی صاحب آپ رکا دے دیا کریں۔ میں رکا دے دیتا تھا، پیسے دے دیتے، اب انہوں نے تحقیق کرنی شروع کر دی جی کہ یہ کیسا ہے، آپ اس سے بڑا لمبا انٹرویو، ایک دفعہ انٹرویو لینا، پھر اس کے بعد آنا جی آپ پھر آنا۔ میں نے ان سے کہا اللہ کے بندو آپ نے مجھے کہا ہے تو میں جس کو لکھ کر دوں گا میں ذمہ دار ہوں کہ آدمی مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد تم اس کو پرسراج سے گزارتے ہو، یہ ان کا حق ہے جن کو تم نے ادا کرنا ہے، یہ تم ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے ہو۔ جس نے مال دیا ہے اس نے کہا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مالوں کے اندر جو تم سے کہہ دیں کہ میں مسکین ہوں ان کا بھی حق ہے، اور تمہارے مالوں کے اندر جو عزت نفس کو اپنا محفوظ کرتے ہوئے اور اپنی حالت نہیں بتاتے، اور تمہیں پتا ہے کہ اس کی حالت یہ ہے کہ سحری اور افطاری بھی بڑی مشکل ہے، بچوں کی فیسیں بھی بڑی مشکل ہیں، اور دوائی کا علاج جو ہے، دوائی جو ہے اس کا بھی سلسلہ بڑا مشکل ہے۔ تمہارے مال کے اندر ان کا حق ہے، تو حقدار کو جب حق دینا ہے تو ہم کہاں ہیں کہ اتنی چھاننی لگا کر ہم چھاننی کرتے رہیں؟ ظاہری حالت ہے، مستحق دے دو، اللہ کا حکم ہے اور اس کے ساتھ ادائیگی ہو جائے گی۔ عزت نفس کا خیال کرو۔ میں نے پھر رکا لکھنا چھوڑ دیا ہے، میں نے کہا تم ہی تحقیق کرتے رہو، اور بہت ہیں دینے والے جو مستحق ہے، اللہ تعالیٰ ان کا، اللہ رب العزت ان کا اور کوئی انتظام کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ جو فریضہ ہم پر ہے اس کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ غربا، مساکین بیچارے محنت کرتے ہیں، ان کو رزلٹ نہیں ملتا، ان کو جاننا اور پہنچ کر ان کی مدد کرنا، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے۔ اللہ ان کے کام میں جہاں رکاوٹ ہے، سودا نہیں بکتا ہے اور پریشانی ہے، اللہ رزق کے دروازے کھول دے، اللہ ان کو دینے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کو محتاجی سے اور اللہ تعالیٰ ان کو فقر و فاقے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ وافر طیب حلال رزق کے ساتھ نواز کر ان چیزوں سے بے نیاز کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تابعدار بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سنتے ادا فرما لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ ہماری جمعے کی نماز کو قبول فرما، اے اللہ مسجد میں آنا قبول فرما، غلطیوں اور کوتاہیاں معاف فرما، مہربانی فرما، کرم فرما اور فضل فرما۔ فوت شدگان ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقربا، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ جتنے مریض ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما، ہر آفت اور پریشانی سے اللہ بچا دے۔ ملکی حالات اللہ بہتر فرما، سیاسی قائدین کو مل بیٹھ کر ملک کی اچھائی اور بہتری کے لیے اے اللہ کوئی لائے عمل نکالنے کی توفیق نصیب فرما۔ سیاسی انتشار ہو، معاشی ہو، اقتصادی ہو، دفاعی ہو، اللہ خاتمہ کر دیجیے۔ سکھ والی، خوشیوں والی، اطمینان والی اے اللہ زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ روزہ نماز صدقہ خیرات قبول فرما۔ اے اللہ سارا رمضان خیریت کے ساتھ نصیب فرما۔ بزرگوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بچوں کو بھی اے اللہ پورا رمضان نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول اور منظور فرما لیجیے، ہر طرح کی آفت اور پریشانی سے بچا لیجیے۔ تیرے گھر میں کلیم بچھا اے اللہ خوبصورت اور ضرورت اور نمازیوں کے لیے راحت اے اللہ انتظام کرنے والے، ان کے بزرگوں کے لیے قبر میں اے اللہ روشنائی اور ٹھنڈک پیدا فرما۔ ان کے بچوں کو بچوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ تیرے گھر کے لیے خرچ کرنے والے، راحت کا خیال رکھنے والے، نمازیوں کے لیے بہتری کا انتظام کرنے والے، آپ ہی ان کو بہترین جزا اور بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ ہماری دعائیں اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ جتنے ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب ملنے والے باہر ہیں اللہ ان کے لیے جتنی پریشانی ہے، بچوں کے معاملات شادی کے اللہ ان کا جوڑ پیدا فرما دیجیے۔ بے اولاد ہیں اولاد نصیب فرمائی، جھگڑا ہے اللہ صلح پیدا فرمائی، بیمار ہیں صحت کاملہ نصیب فرمائی۔ اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ اپنا کرم فضل فرما۔
اے اللہ ہر طرح عافیت اور خیریت فرما، جتنے معاملات ہیں اللہ سب کو درست فرما دیجیے، دعائیں قبول کر لیجیے، بچوں کو امتحانات میں بچے بچیاں کامیاب فرمائی، بچوں کو نیک صالح بنائی، اے اللہ والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی، اے اللہ ہمارے لیے ان کو بہترین ہمارا مستقبل بنائی، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائی، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا